أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کی آیات میں مسلمانوں کو چند ہدایات دی گئی تھیں. مثال کے طور پر قتل اولاد سے روکا گیا تھا کہ انسان یہ سوچ کر اپنی اولاد کا قتل کرنے لگے کہ اس کو کھلانا پڑے گا اور اس کو پلانا پڑے گا، اس کی پرورش اور یہ اور وہ، اس طرح سے بہت سارے اخراجات ہوں گے. یہ نہیں رہے گا تو ہمارے پیسہ بچے گا. تو فقر و فاقہ کے ڈر سے یا اور کسی خاص مقصد کے پیش نظر اولاد کا جو قتل انسان کر دیا کرتا ہے یا کر دیا کرتا تھا اس سے روکا گیا. اور بنیادی طور پر یہی ڈر رہتا تھا کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا اسی کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے، جیسے ان کو دیں گے ویسے تم کو بھی دیں گے. اور بچوں کا قتل کرنا یہ سخت اور سنگین قسم کا جرم ہے. پھر مزید یہ تنبیہ کی گئی کہ خبردار کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ بہت ہی برا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اور کسی بھی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو محترم قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا، اس کا قتل نہ کرنا. ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے اس کے قتل کے لیے تو بہرحال اس کے قتل کی پھر اجازت دی جائے گی. اور مقتول کے وارثین کے لیے ان کو حق وصول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح سے یتیم کے مال کے متعلق تنبیہ کی گئی کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جانا. کھانا پینا تو بہت دور، ان کے مال کے قریب بھی نہ جانا کہ کھانے پینے کی سوچو اور عائش کرنے کی سوچو ان کے مال پر. خبردار ایسا نہ کرنا. اسی طرح سے ناپ تول یعنی کاروبار کے سلسلے میں ہدایت دی گئی کہ ناپ اور تول کے سلسلے میں پوری ایمانداری برتنا، کسی بھی چیز میں کمی نہ کرنا کہ ناپنے والی چیز ہے تو کم ناپ کر دے دیا، تولنے والی چیز ہے تو کم تول کر دے دیا. اس سے جہاں تمہاری آخرت وابستہ ہے وہیں تمہاری دنیا بھی وابستہ ہے. لہذا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، پورا اور ایمانداری کے ساتھ حق ادا کرنا. اور اسی طرح سے ایسی خبروں یا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں اور حقیقت تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے یہاں تک کہ انسان کے جسم سے آنکھ، کان، ناک بالخصوص ان کا ذکر کیا، دل و دماغ، کہ ان کے بارے میں ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا سوچا. دل و دماغ سے ان تمام چیزوں سے سوالات کیے جائیں گے. اسی طرح سے انسان کی رہائش اور اس کے رویہ کے سلسلے میں تنبیہ کی گئی کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ تمہاری اکڑ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتی ہے اور نہ تم بلندی میں کسی پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں طریقے کہ زمین پر تن کر چلنا یا زمین پر اکڑ کر چلنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں ناپسندیدہ ہیں. اور یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ انسان ایک اچھی زندگی گزارے. تو یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی. ابھی جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو قرآن کی آیات ہم اتار رہے ہیں ہم ان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور توحید کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے. ان تمام چیزوں کے متعلق ہم ان کو بتا رہے ہیں. اور سمجھانے کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کبھی اس مثال کے ذریعے سے، کبھی اس مثال کے ذریعے سے، کبھی یوں سمجھاتے ہیں، کبھی اس طرح سے سمجھاتے ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے ہم سمجھا کر ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی توحید کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ذرا سوچو تم کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے تو یہ نظام کتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر 10 خدا ہوتے تو یہ نظام کیا اسی انداز سے چل سکتا تھا. تم خود غور و فکر کرو، تم خود سوچو کہ ہر ایک اپنی خدائی چلانے کی کوشش کرتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تم اس کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھتے. یہ ابھی جو آیات پڑھی گئی ان کا مطلب ہوتا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں جو ہم آیات لا رہے ہیں، جو ہم احکامات لا رہے ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہیں، ان کو الٹ پھیر کے ہم دوسرے انداز سے بتاتے ہیں.
کبھی اس پیرائے میں بتا دیتے ہیں، کبھی اس پیرائے میں بتا دیتے ہیں، کبھی ہمارا سمجھانے کا یہ انداز ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، جو مثالیں جس انداز سے بیان کی جا رہی ہیں، آخرت پر دلیلیں دی جا رہی ہیں، توحید پر دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کائنات کے ایک مدبر کے ماتحت کام کرنے کی جو بات کی جا رہی، اس کے لیے مختلف انداز سے ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، مختلف آیات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، مثالیں بھی الگ الگ دے رہے ہیں. لیذکروا، تاکہ یہ سب کے سب نصیحت حاصل کر لیں، یہ سب سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرا. واقعی یہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ ایسا ہی ہے. لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن عجیب حال ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے مثالوں کے ذریعے سے یا اور دوسرے طریقوں سے، یہ اتنا ہی زیادہ بدک رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. اس سے ان کو گویا تنفر پیدا ہو رہا ہے، ان کے اندر ایک عجیب وحشت پیدا ہو رہی ہے، اور ان آیات کو سننے کے لیے ان کے کان گویا تیار ہی نہیں ہے، یہ آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ سنے اور جب سمجھنے کی کوشش کریں. ما یزیدہم الا نفورا، ان کے اندر گویا نفور پیدا ہو رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، بدک رہے ہیں، آواز سننا ہی گوارا نہیں کرتے ہیں. تو جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا اور اس پر عمل کیا کریں گے، یا اس کی طرف آنے کی بات کہاں تک سمجھی جا سکتی ہے. قل لو کان معہ آلہۃ، توحید کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے لو کان معہ آلہۃ، اگر اس کے ساتھ اور بھی کچھ خدا ہوتے، وہ خدا جو اس پوری کائنات کا نظم کر رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، آسمان پر بھی اس کا حکم چل رہا ہے، زمین پر بھی اس کا حکم چل رہا ہے، خشکی پر بھی اس کا حکم ہے، تری پر بھی اس کا حکم ہے، تمام مخلوقات پر، تمام انسانوں پر، جنات پر، حیوانات پر، فرشتوں پر، غرض یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعدار ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. اس خدا کے ساتھ اگر اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ اولاد کا خدا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ بے شمار خدا ہے یا مختلف خدا ہے جو سب مل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں. کما یقولون اذا لابتغوا، اگر ایسا واقع ہوتا ان کے کہنے کے مطابق کہ اور بھی خدا ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر یہ سب کے سب یہی نہیں بیٹھے رہتے، یہ سب کے سب عرش کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے، عرش پر گویا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے اور راستے تلاش کرتے کہ کس طرح سے عرش تک پہنچا جا سکتا ہے، وہاں پر حکمرانی کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو قائم کیا جا سکتا ہے، یہ راستے تلاش کرتے. اذا لابتغوا، یقیناً یہ تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، صاحب عرش کی طرف راستہ، کہ وہاں پہنچے اور وہاں پر اپنی حکمرانی کا باقاعدہ انتظام کریں. ان کی یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں یا کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو اگر غور کیا جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودوں کی. ایک تو حیثیت یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مستقل خدا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیوی دیوتا ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یہ سب مل کر دنیا کو چلا رہے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ واقعی ایسا ہے تو پھر حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے مکمل طور پر اختیارات رکھتا ہے اسی طرح سے یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر بااختیار قسم کے خدا ہے. اور ایک دوسری حیثیت یہ کہ اصل خدا تو وہی ہے لیکن یہ سب اس کے ماتحت گویا بن کر یا اس کے بندے بن کر خدائی میں شریک ہے. تو پہلی صورت کے جس میں ہر ایک کو مستقل خدا تسلیم کر لیا جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدا کے ماتحت کیسے ہے، اور ایک خدا کی حکمرانی پر یہ سب کے سب خاموش کیوں ہیں، یہ اپنا حکم کیوں نہیں چلا رہے ہیں، اسی کی حکم کی ہمنوائی کیوں کر رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سارے نظام بنا دیے اس پر یہ سب کے سب ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی تو پھر خدائی تمہاری کیسی؟ سوال یہ ہے کہ خدائی کیسی جب تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تم کو کسی طرح کا کوئی تمہارا یعنی اس میں عمل دخل نہیں ہے، تو پھر تم خدا کیسے؟ لہٰذا اس اعتبار سے خدا ہونے کی ان کے اندر کوئی وہ نہیں. اور اگر یہ خدا کے ماتحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی صفات ان کو منتقل کر دی کہ تم زندگی دینے کے خدا ہو، تم موت دینے کے خدا ہو، تم اولاد دینے کے خدا ہو، تم رزق دینے کے خدا ہو، تو یہ کسی بھی طور پر ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی انسان کے اندر آ سکے اور انسان اس کو گویا اپنے اندر اتنا تحمل پیدا کر سکے، اتنی قوت لا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو، ایک معمولی سی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے اندر انسان لا سکے. یہ ممکن ہی نہیں.
لہٰذا اس اعتبار سے بھی خدا نہیں ہو سکتے. نہ تو اس اعتبار سے خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے اندر آ سکتی ہے، نہ اس اعتبار سے خدا ہے کہ یہ با اختیار خدا ہو کر بھی خاموش اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ یعنی کچھ کر نہیں رہے ہو، کچھ کر نہیں سکتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات بھی فرمائی ہے کیونکہ اگر یہ با اختیار خدا ہے تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سلسلے میں. کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر ان کو اعتراض ہونا چاہیے کہ بھئی آپ یہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اب ایسے نہیں ایسے ہوگا، اب اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوگا. سورج ہمیشہ ادھر ہی سے کیوں آپ نکال رہے ہیں، آج اب ادھر سے نکلے گا یا ادھر سے نکلے گا. یا رات کا وقت اس اعتبار سے کہ رات دن کے بعد ہی کیوں ہوتی، نہیں اب دن سے پہلے رات آئے گی. یا اسی طرح سے چاند دن میں بھی نکلے گا، ہمیشہ رات میں نکلتا رہا اب تک کہ اب دن میں نکلنا شروع ہوگا. یا ستارے اس طرح سے چمکیں گے، آدھے چمکیں گے آدھے نہیں چمکیں گے. یا یہ مختلف انداز سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو کسی کو کوئی اعتراض ہو رہا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی عمل دخل پایا جا رہا ہے، تو خدائی کیسی پھر کسی کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے اس کائنات کا انتظام کرنے میں تو لفسدتا، زمین و آسمان کا یہ جو خوبصورت نظام چل رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، دن اور رات پابندی سے اور بہت ترتیب کے ساتھ بہت سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں. سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پر سامنے آتی ہے اور کسی بھی کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ کوئی تصادم نہیں ہوتا. یہ جو خوبصورت نظام چل رہا ہے اس پوری کائنات کا، زمین سے لے کر آسمان تک، خشکی سے لے کر تری تک، یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا. لفسدتا، یہ نظام بگڑ جاتا، زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جاتے اور سب درہم برہم ہو جاتا، نہ دنیا باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. لیکن چونکہ ایک با اختیار خدا کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، زمین کا بھی، آسمان کا بھی، تری کا بھی، خشکی کا بھی، اس لیے یہ خوبصورت نظام چل رہا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی یہ چلتا رہے گا اسی انداز سے. ہاں جس دن اس کی مشیت ختم ہو جائے گی اس کو چلانے کی، اس دن یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا اور ایک نئی دنیا لائی جائے گی جس کو ہم اور آپ قیامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو لبتغوا اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، وہ صاحب عرش کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے کہ وہاں سے کچھ اپنے اختیارات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنا بھی حکم چلانے کی کوشش کریں. سبحانہ وتعالی، اس کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے. وہ ایسا کمزور قسم کا نہیں ہے کہ اپنی کائنات کو چلا نہ پا رہا ہو تو کسی کی مدد کی اس کو ضرورت ہو، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اس کائنات کے نظر میں اس کو شریک کرنے کی ضرورت ہو. اس عیب سے، اس نقص سے اس کی ذات پاک ہے. اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے، نہ تو وہ کمزور ہے، نہ اپنے حکم کو نافذ کرنے میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، نہ طاقت کے اعتبار سے کمزوری ہے، نہ اپنے حکم کو نافذ کرنے کے اعتبار سے کمزوری ہے. نہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی حکم دیا اور فرشتے مان نہیں رہے یا انسان مان نہیں رہے یا مخلوقات اس پر عمل نہیں کر رہی، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں. تو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اس کی ذات پاک ہے. وتعالی، اور اسی طرح سے بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ خدا ہے، وہ میرے ساتھ، وہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کا بچہ ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، یا اسی طرح سے اس نے وہ صاحب اولاد ہے، اس نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا، فلاں کو اپنی بیوی بنا لیا، یا اور اسی طرح سے کہ اس نے اپنی خدائی میں ان کو بھی شریک کر لیا، ان کو بھی شریک کر لیا، یا اپنی خدائی کو تقسیم کر دیا. ان تمام باتوں سے اس کی ذات نہایت بلند و بالا ہے. ان تمام نقائص سے، ان تمام عیوب سے اس کی ذات بہت بلند ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اس کے لیے تو ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان بنائے ہیں، ایک آسمان ہے جو ہم کو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں. اب یہ 6 آسمان کس طرح سے بالکل ایک دوسرے پر آسمان ہے یا ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ چونکہ بنانے والا ہے وہ جانتا ہے. لیکن جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 7 آسمان ہے، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اب یہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والی تسبیح جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، یا ان کی کوئی خاص تسبیح، یا اللہ تعالیٰ جانے. ہم کو آپ کو سبحان اللہ کی تسبیح دی گئی، ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن ان کی کون سی تسبیح ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ خود جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس تسبیح کو تلقین کیا ہے. اسی طرح سے والارض، زمین بھی جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ زمین کا پہلی پرت کہہ لیجیے یا پہلا طبقہ ہے. زمین بھی اسی طرح سے 7 ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح 7 آسمان بنائے ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بنائی ہیں. اور پہلی یعنی زمین کی پہلی پرت کتنی موٹی ہے، کتنی کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. پھر دونوں پرتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں یا دونوں کے درمیان دوری بھی ہے، فاصلہ بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جانتا ہے. لیکن
جیسا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ کی باقی بیان کر رہی ہیں، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس نے نہایت مدبرانہ انداز میں، بہت ہی یعنی بہترین انداز میں اس کی تخلیق کی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے بہت حسین انداز میں بنایا ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی نقص نہیں، اور اس کی جو چیز بنائی اس کی اسی اعتبار سے اس کے اندر اس کی صفات ودیت کی ہے۔ ومن فیہن، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ 7 آسمان اور 7 زمین، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مجبور محض ہے، ہم کو چاہیے کہ زبان سے، جس کو اختیار کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے سبحان اللہ کہا جائے، اس میں ہمیں اور آپ کو اختیار ہے، ہمارا جی چاہے گا کہیں گے، نہیں جی چاہے گا نہیں کہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مجبور محض ہے، اس کو اسی انداز سے کرنا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا ظاہری اسباب کی بنیاد پر غذا کو رکھا ہے، ہم کھائیں گے تو بھی ہمارا پیٹ بھرے گا، اور نہیں کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، ہم مجبور ہیں کھانے پر، اپنی غذا لینے پر مجبور ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ایک کافر بھی مجبور ہے اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی تو پابندی ہے۔ سانس جس طرح سے ہم لے رہے ہیں اسی طرح سے وہ لینے پر مجبور ہے، وہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے سانس لینے کا حکم دیا تو ہم اس طرح سانس نہیں لیں، ہم دوسرے طریقے سے سانس لیں، نہیں کہہ سکتا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر انسان مجبور محض ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں، دنیا میں آنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، دنیا سے جانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، اسی طرح سے جو تقدیری معاملات ہیں اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر دیا اس رزق سے نہ کم وہ کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے، انسان ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ لہذا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ حمد کے ساتھ تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی، وہ چیز اپنی خلقت کو، اپنی حیثیت کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بنایا تو بہت اچھے انداز سے بنایا، اور بنانے والا واقعی قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی صفت ہے یا نہیں، اس نے ہم کو جس انداز سے بنایا اس سے بہتر انداز میں ہم نہیں بن سکتے تھے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے کہ اس نے بہت اچھے انداز سے بنایا، تو ہر چیز اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یا نہ کرے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کرے یا نہ کرے، وہ خود اپنی جگہ پر قابل ستائش ہے، اپنی ذات میں محمود ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ اچھے ڈھنگ سے بنایا کہ فطری طور پر مجبور ہوگا، اگر انصاف پسند کوئی ہے ذہن تو اس کی تعریف کرنے پر اور اس کے بنانے والے پر تعریف اس کی کرنے پر مجبور ہوگا وہ۔ لہذا اس اعتبار سے حمد کے ساتھ یہ قابل تعریف ہے وہ ذات کی جس نے اس اچھے انداز میں، اس اچھی شکل میں، اس اچھے سانچے ڈھانچے میں اس کو پیدا کیا۔ پھر تسبیح بھی اسی کے ساتھ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے کہ اپنی تخلیق میں کسی قسم کا نقص رہنے دے اور وہ اس کو دور نہ کر پائے، کسی قسم کی کمی رہ جائے اور وہ اس کو دور نہ کر پائے، وہ ذات ایسی نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہے اور اس کی حمد ثنا بیان کی جائے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں بیان، یعنی وہ جب تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں تو تم سوچو کہ ہم بھی ذرا سنیں تو کہ کون سی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں یا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، تو تمہارے کان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تمہارا دماغ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنے اعتبار سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ہر چیز کی تسبیح اس کے اپنے وظیفے کے اعتبار سے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت مقرر کی ہے، جو کام اس کا مقرر کیا ہے، اگر وہ اسی اعتبار سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع وہ اسی اعتبار سے کام کرے گا، تو یہی کام اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی زمرے میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے، اس کا وظیفہ یہ اس کی ذمہ داری طے کی ہے کہ تم کو دنیا والوں کو حرارت دینا ہے، روشنی دینا ہے، کھیتی باڑی کو روشنی دینا ہے، حرارت دینا ہے، تاکہ انسان کی کھیتی پک سکے اور انسان کو جسمانی طور پر توانائی مل سکے۔
اور وٹامن سی جو اس کے اندر ہے وہ ملے اور حرارت ملے، اور یہ جو اس کے فائدے ہیں یہی اس کا وظیفہ ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ سورج اپنے روز اول سے یہ کام کرتا آ رہا ہے، آج تک کر رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا اپنے اس عمل کو وہ انجام دیتا رہے گا، تو یہ تسبیح ہے اس کی۔ چاند کی تسبیح یہ ہے کہ وہ رات کے وقت میں انسانوں کو روشنی دے، وہ اپنے راستے اور اپنی منزل کو سمجھ سکے اور کہیں بھٹک نہ جائے، یہ نہ ہو۔ یہ چاند اپنا کام کر رہا ہے، وہ رات کے وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا ہے، وہ روشنی اپنی دیتا ہے، اور انسان اس کی روشنی میں اپنی منزل کو پہچانتا ہے، اپنے راستے کو پہچانتا ہے اور اسی پر چلتا ہے۔ اسی اعتبار ستاروں کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان جب اس کی طرف دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، تو اس کو بھلا منظر لگے، اس کو منظر اچھا لگے۔ ستارے چمکتے ہیں آسمان پر، اور جب ہم آسمان کی طرف نظر لے جاتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہواؤں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو آکسیجن پہنچائی جائے، اور جو ہوا کی ضرورت ہے وہ پوری ہو، اس سے وہ ضرورت پوری، تو ہوا اپنے کام کو کرے کہ ہمیں آپ کو آکسیجن دے رہی ہے، اور تمام چیزوں کو جن کو ہوا کی ضرورت ہے وہ ہوا ان کو ضرورت ان کی پوری کر رہی ہے۔ اسی طرح سے پانی کا وظیفہ یہ ہے، اس کی تسبیح یہ ہے کہ انسان کی پیاس کو بجھائے، انسان کی کھیتی کو سیراب کرے۔ آج تک پانی ہماری آپ کی پیاس کو بجھا رہا ہے، آج تک ہماری آپ کی کھیتی کو اور باغات کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی یہی کام کرتا رہے گا، تو یہ اس کی تسبیح ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا جو مقصد رکھا ہے وہ مقصد ہی اس کی تسبیح ہے اصل میں۔ اور اس کے علاوہ اگر حقیقی تسبیح کی بات کی جائے تو بہرحال حقیقی تسبیح وہ ان کے اپنے انداز سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نبوت ملنے سے پہلے میں کسی کے راستے سے گزرتا تھا تو وہاں جو کنکر پتھر پڑے ہوتے تھے وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، درخت پودے وغیرہ وہ ان کو سلام کرتے تھے، میں دیکھتا تھا ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن سلام کی آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ جب چاروں طرف دیکھتے تھے کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی مٹھی میں کچھ کنکر لے لیے تھے، وہ کنکر کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھنے لگے، تو بعض لوگوں نے تو اس کو نبی کا معجزہ قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، کلمہ تو پڑھ ہی رہا ہے پتھر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بیان کر ہی رہا ہے، آپ سن نہیں سکتے تھے، آپ نے نبی کے ہاتھوں میں پتھر ہونے کی وجہ سے سن لیا، یہ ہے اصل معجزہ۔ کلمہ پڑھنا اس کا معجزہ نہیں، آپ کا سن لینا معجزہ ہے کہ نبی کی برکت سے آپ نے اس معجزے کو سن لیا اپنی آنکھوں سے۔ بہرحال بات وہی آتی ہے تقریباً گھوم پھر کر کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بلا شبہ وہ بہت ہی نرم مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر سختی نہیں ہے، اپنے بندوں پر نہایت قسم کی نرمی ہے، اور اسی نرمی کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، سب سے بڑی گستاخی اس کے ساتھ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے انسان کی، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس میں چاہے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس کو فوراً سزا نہیں دیتا، اس کا نام و نشان نہیں مٹا دیتا، اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی تم سے غلطی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے تم آگے چل کر سمجھ لو، اور اس کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ پیدا کر دیتا ہے، انبیاء کرام آتے ہیں سمجھانے کے لیے، کتابیں نازل کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، علماء ان کو سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مہلت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نرم مزاجی کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا اور ان کے ساتھ عفو درگزر کا کرتا ہے، اس لیے ان کی پکڑ نہ کر کے ان کو مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے کہ انبیاء کرام آ جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ غفورا، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، کہ انسان نے غلطی کی، اس کو تنبہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، اسلام کی توفیق اس کو مل گئی، اس نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کے ماضی کو بالکل ختم کر دیا، ایک نئی زندگی گویا عطا کر دی عملی اعتبار سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ انتہائی نرم مزاجی کا معاملہ کرتا ہے اور عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، ان کی بے شمار غلطیوں کو، بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، صرف اس لیے
کہ اس نے ایک عظیم شاہکار کے طور پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور ان کو چاہتا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے راہ راست پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ اب اگر کوئی ان تمام مہلتوں کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے اور دنیا سے اسی طور پر چلا جاتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف وہ پھر اپنا کام کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم نے مختلف انداز سے تم کو سمجھایا ہے، تمہارے لیے ہم یہ آیات اور یہ قرآن اتار رہے ہیں اور طرح طرح سے تم کو سمجھا رہے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کر لو۔ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، کل اگر موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تم چاہو گے کہ سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور ہوش و حواس کے باقی رہتے ہوئے اگر تم سبق حاصل کر لیتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا راستہ آسان ہو جاتا ہے، تمہارا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔